المیہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کہ اپنے ہی حجرے میں اپنے ہی گھر میں دفن کیا گیا ہے یا جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے. جب ایک زائر جاتا ہے ان کی قبر کی زیارت کے لیے تو حیران و پریشان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اے دختر رسول گرامی، میں کہاں آپ کو تلاش کروں؟ آپ کی قبر جنت البقیع میں ہے یا حجرے رسول میں ہے، پہلو رسول میں دفن ہے. اور کبھی زیارت کرتا ہے جنت البقیع میں ان کی، اور کبھی زیارت کرتا ہے ان کے گھر کی اس طرف رخ کر کے. ان پر جو مزارات تعمیر کیے گئے تھے ایک زمانے میں، آج سے تقریباً 84 سال پہلے ان مزارات کو گرا دیا گیا، یہ کہہ کر کہ مزارات بدعت ہے، ایک غلط ہے، ایک حرام ہے. یہ مزارات کوئی آج کے نہیں ہیں، بلکہ ہر قوم، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان، ہر قوم اپنے شہداء، اپنے بزرگان دین کے لیے مزارات تعمیر کرنا. مزارات کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ کیوں تعمیر کیے جاتے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آنے والی نسل ہے وہ اس بات پر متوجہ ہوں، توجہ کریں کہ یہ جو ہستی تھی وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھی، ورنہ ایک عام انسان اور دوسرے میں فرق نہیں. ہاں یقیناً قبر کو اندر سے مضبوط کرنا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اوپر سے اگر اس کو صحیح رکھا جائے، سالم رکھا جائے، اس کی نشانی بنائی جائے. خود رسول اللہ نے قبر کے اوپر نشانیاں بنائی گئیں. خود جو حضرت عثمان ابن مظعون کا جو واقعہ ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے نشانی رکھی کہ ایک پتھر ان کے سرانے اور ایک پتھر ان کی پائتین کی طرف، ان کے قدموں کی طرف رکھا گیا. حضرت ابراہیم کے جو ان کے اپنے فرزند تھے، یہ ان کی قبر کے اوپر نشان رکھا گیا. اور اسی طرح سے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ اس کے اندر نہ فقط قباحت ہے بلکہ ان کو یاد رکھنا، ان کی قبروں پر جانا خود ایک مستحب عمل ہے. اور ان پروردگار عالم جب ایک گناہگار انسان ان مقرب بندوں کے واسطے سے پروردگار کی بارگاہ مانگتا ہے تو پروردگار ان کے صدقے میں، ان کے واسطے میں اس کی دعائیں بھی مستجاب کر لیتا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ جب انسان کثرت گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، تو یہ گناہ خود ایک حجاب بن جاتے ہیں، ایک رکاوٹ بن جاتی ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. اور خود امیر المؤمنین کی وہ دعائے کمیل میں فرماتے ہیں کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے کہ جو دعا کی استجابت سے، دعا کی قبولیت سے اسے روک دیتے ہیں. بس اس کا مقصد ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کو اس کی دعائیں، اس کی قبولیت سے روک دیتے ہیں. اور ہم یہاں پر یہی ان مقرب بندوں کی طرف جاتے ہیں اور ان کے واسطے سے پروردگار سے مانگتے ہیں. اور یہ احادیث میں آیا ہے خود رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اپنے والدین کی قبر پر جا کر دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی. جب والدین کی قبر پر جا کر دعا مانگنا تو وہ اولیاء خدا، والدین کو معلوم ہے کہ ہمیں اس میں گناہ بھی کرتے ہیں، ہماری طرح ہی انسان ہیں، لیکن والدین کی ایک اہمیت درجے کو رکھا ہے اور اس درجے کی وجہ سے پروردگار نے یہ سبب قرار دیا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہاری دعا کے اندر ایک جسے کہتے ہیں فورس بڑھ جائے گی، اس کا انفلوئنس زیادہ ہو جائے گا، اس دعا کی کلیئرٹی جو ہے، اس کی پاکیزگی جو ہے وہ بہت ہو جائے گی. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہم جب جاتے ہیں، اور حج کے اوپر خاص طور پہ کہا گیا ہے، احادیث میں آیا ہے کہ انسان حج کرنے کے لیے، حج بیت اللہ جب کرنے کے لیے جائے اور زیارت قبور رسول اللہ، قبر رسول اللہ نہ کرے تو اس کا حج مقبول نہیں ہے. یعنی اتنی تاکید کی گئی ہے اس بات کے لیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حجاج کرام تشریف لے جاتے ہیں تو ضرور مدینہ منورہ کی زیارت کرتے ہیں اور
रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर नूर के ऊपर हाजिरी देते हैं और उनकी ज़ियारत करते हैं, और फिर उनके असहाब की और शहदाए उहद की और दूसरे शहदा की जो वहां पर थे उनकी ज़ियारत करते हैं। जन्नतुल बकी में आइमा अलैहिस्सलाम की और दूसरे असहाब और शहदा की करते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है जो हमने कुरान की ये आयत सूरह हज की आपके सामने तिलावत की थी, सूरह आयत नंबर 32, इसमें यही चीज कही गई, वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, अल्लाह की निशानियों को जो याद रखता है, उसकी ताजीम करता है, ये तक़वल कुलूब में से है, ये तकवा में से है। इसीलिए कुरान की वो सूरह बकरा की 126वीं आयत में है कि वत्तखिज़ू मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि हजरत इब्राहीम के उस पत्थर पर मकाम इब्राहीम को मुसल्ला करार दो। वो पत्थर जो मकाम इब्राहिम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस पर सजदा नहीं किया, तो उस पर नमाज नहीं पढ़ी थी, बल्कि उस पर उनके कदम थे, निशान, जिसके ऊपर खड़े होकर उन्होंने खाने काबा की तामीर की थी। इतना परवरदिगार को वो बाअज़मत हुआ कि परवरदिगार ने कहा उस मकाम पर कि जहां पर हजरत इब्राहिम नबी के कदम मौजूद है, उस पर सजदा करो। कदमों के लिए सजदा नहीं किया जा रहा, लेकिन सजदा परवरदिगार के लिए ही होगा हमेशा। लेकिन परवरदिगार ने इसको शायर करार दिया गया, सफा व मरवा को शायर अपनी निशानी करार दिया गया, अरफात को, मिना को, मुज़दलिफा को शायर करार दिया। परवरदिगार उन चीजों को शायर करार देता है कि जिसे याद रखने के उससे कोई सबक हासिल होता है। और जब हम जन्नतुल बकी में जाएं, और यही हमारा है कि इन मज़ारात को जो उन अजीम इंसानों के हैं, उन अजीम इंसानों के, ये हस्तियां दोबारा नहीं आती हैं, ये सब रसूल अल्लाह के प्यारे हैं। हम कोशिश करते हैं, हम दुआ भी करें, कोशिश भी करें कि जन्नतुल बकी के हर मज़ारात कायम हो सकें और हम उस तरह से उन्हें वो इज्जत और ताज़ीम दे सकें जिस तरह से हक है। उनकी ज़ियारत पे जाएं, उनके सीरत की इत्तिबा करें, ये बहुत अहम है। दुआ गो है कि परवरदिगार आलम हमें कुरान और मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमें अपनी क़ुर्बत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, मुसलमानों की मुश्किलात को दूर फरमाए, तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद, यकजहती और मजबूती और मुस्तहकम होने के साथ उन्हें एक साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। दुश्मनान इस्लाम को अगर काबिल हिदायत है तो हिदायत फरमाए, और अगर काबिल हिदायत नहीं तो नीस्त व नाबूद फरमाए। इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील अता फरमाए और हम सबको उनके अंसार और ख़ास आवान में से करार दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।